السلام علیکم مناج بھائی، میرا نام شعیب ہے اور میرا تعلق کراچی کے علاقے PCHS سے ہے۔ آج میں جو آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری اپنی پوری فیملی نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا، اور آج بھی جب میں اس وقت کے بارے میں سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک خوفناک وقت ہم نے ایکسپیرینس کیا پوری فیملی نے۔ واقعہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا۔ ہماری فیملی میں 7 ممبرز ہیں، 2 میرے پیرنٹس، سب سے بڑی میری سسٹر ہے، اور پھر ہم 4 بھائی ہیں۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی ہے اور 2 بڑے بھائی ہیں مجھ سے، اور سب سے بڑی سسٹر ہے۔ اچھا، کرنٹلی ہم سب الحمدللہ میچیور ہیں، ابو 18 ہیں، لیکن یہ واقعہ جب 7-8 سال پہلے پیش آیا تھا تو اس وقت ہم سب تقریباً ٹین ایجرز تھے۔ تو ہماری جو فیملی میں جو مین وکٹمز تھے اس واقعے کے، وہ میری اپنی والدہ اور میرا چھوٹا بھائی تھا۔ 2 الگ الگ ایکسپیرینسز ہمارے گھر میں ایک ساتھ ہو رہے تھے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور دونوں ہی ایکسپیرینسز سائملٹینیسلی ایک ساتھ ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے مناج بھائی میں اپنے چھوٹے بھائی کی ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ تقریباً 7-8 سال پہلے میری سب سے بڑی خالہ کا انتقال ہوا، تو میری والدہ اور تمام گھر کے بڑے کافی افسردہ تھے۔ تو ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی جو اس وقت تقریباً شاید 14 ایئرس کا بھی نہیں ہوگا، وہ قبرستان چلا گیا سب کے ساتھ اور خالہ کو دفنانے، اور پھر جب وہ واپس آئے تو اس نے شاور بھی نہیں لیا جو کہ لینا چاہیے عموماً۔ تو اس میں کسی نے غور و فکر نہیں کی کیونکہ سب کافی افسردہ بھی تھے اور مصروف بھی تھے۔ اچھا، پھر کچھ دنوں بعد ایسا ہوتا ہے کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کے ساتھ عجیب ایکسپیرینسز ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اکثر رات میں، بیچ رات میں 2:30-3 بجے کے قریب اٹھتا تھا، اور ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے کیونکہ وہاں پہ AC چل رہا ہوتا تھا۔ تو ہم سب کی آنکھ جب کھلتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ میرا چھوٹا بھائی اٹھ کے پلنگ کے اوپر ہی بیٹھ کے کسی سے باتیں کر رہا ہوتا تھا، اور جیسے سرگوشیاں ہوتی ہے، وسپرز ہوتے ہیں، تو کسی سے وسپرنگ کر رہا ہوتا تھا۔ اور جب امی ابو اٹھتے تھے اس کو دیکھتے تھے اور لائٹس ہم کھولتے تھے اور اس کو ہلاتے تھے تو وہ فوراً چونک جاتا تھا، اور اس کو خود نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ اس وقت بیٹھا ہوا کیوں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کو خود کچھ نہیں اندازہ ہوتا تھا۔ پھر کچھ ٹائم بعد ہمارے گھر کے باہر 2 گارڈنز ہے انٹرنس کے باہر جو ہم نے خوبصورتی کے لیے بنائے تھے، ہمیں وہاں سے ایک رات کو 2 کوے کے سر پڑے ہوئے ملے، تھیلی میں لپٹے ہوئے۔ تو جب ہم نے اس کو دیکھا ابو نے تو فوراً کسی کو بلوا کے ان کو ہٹوایا، اور کافی شدید بو بھی آ رہی تھی۔ پھر اس کوے کے سر ملنے کے بعد میری جو والدہ ہے ان کے ساتھ کچھ واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ وہ جب رات کو سوتی تھی تو صبح جب اٹھتی تھی تو ان کے ہاتھوں میں اور ان کی گردن میں سرخ قسم کے نشانات ہوتے تھے جیسے کہ کوئی بلی کا پنجہ ہو، اور ہم نے آج تک کبھی کوئی جانور نہیں پالا، لیکن اس کے باوجود سرخ قسم کے لمبے لمبے نشان ہوتے تھے میری امی کی گردن میں، ان کے ہاتھوں میں، اور ساتھ ہی میں پھر بھائی کے ساتھ بھی مسئلے شروع ہو گئے۔ پہلے تو وہ سلیپ ٹاکنگ کرتا تھا، پھر اکثر وہ رات کو ایسا ہوتا تھا کہ ہم سب سو رہے ہوتے تھے اور وہ اپنے بستر پہ ہی موجود نہیں ہوتا تھا۔ جب ہم دیکھتے تھے تو وہ باہر جہاں پہ لیونگ ایریا ہے اس کی لائٹیں بند ہوتی تھی کیونکہ پورا گھر ایک ساتھ سوتا تھا، تو لائٹیں باہر کمروں کی بند ہوتی تھی، لیکن وہ وہاں پہ اکیلا بیٹھا ہوا
سرگوشیاں کر رہا ہوتا تھا۔ پھر کچھ ٹائم گزرا مناج بھائی کہ میرے بھائی نے رات کو سوتے سوتے چیخیں مارنا شروع کر دی، اور وہ چیخیں اتنی خوفناک ہوتی تھی کہ جیسے کہ ایک بچہ نہیں بلکہ ایک 40-50 سال کا مرد چیخیں مار رہا ہو۔ رات کے اندھیرے میں ہم سو رہے ہوتے تھے اور اچانک سے بھاری بھاری چیخوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی۔ جب لائٹ کھولتے تھے تو میرا بھائی آنکھیں بند کر کے چیخیں مار رہا ہوتا تھا، اور جب ہم اس کو اٹھاتے تھے تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا۔ اور ساتھ ہی میں میری امی کے ساتھ بھی مسئلے مسائل بڑھنا شروع ہو گئے۔ میری امی ایک رات سو رہی تھی تو ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے لیونگ ایریا میں باہر کی طرف، ہم سب کمرے میں تھے، میری امی باہر لیونگ ایریا میں لیٹی ہوئی تھی، تو ان کو اکثر سر میں درد کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ اے سی سے اٹھ کے باہر لیٹ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک رات وہ باہر لیٹی ہوئی تھی صوفے میں کہ ان کو ایک بچی نظر آتی ہے جو کہ سائیکل چلا رہی ہوتی ہے پورے لیونگ ایریا میں گول گول دائرے میں، اور میری امی کو بولتی ہے کہ آپ اٹھ کے اندر چلی جائے، ہمیں یہاں پہ کھیلنے دے۔ پھر کچھ ٹائم گزرا کہ میری سسٹر جو میرڈ ہے وہ ویکیشنز منانے کے لیے کراچی آ گئی ہمارے پاس، اور ان کی اس وقت ایک بیٹی بھی تھی۔ اب 2 بیٹیاں ہیں، پہلے ایک بیٹی تھی جو تقریباً 2-2.5 سال کی تھی۔ اچھا، تو اس وقت پھر چیزیں تھوڑی نارمل ہونا شروع ہوئی، بھائی کی چیخیں بند ہو گئی، امی کے نشانات بند ہو گئے۔ لیکن جیسے میری سسٹر کراچی آتی ہے اور 1 ہفتہ گزرتا ہے تو میری امی اور میری سسٹر بتاتی ہے کہ وہ باہر لیونگ ایریا میں باتیں کر رہی تھی، رات کے 2:30-3 بج رہے تھے، کہ ان کو نظر آتا ہے باقاعدہ ایک سفید رنگ میں، ایک کوئی خالی سفید رنگ میں، ایک مطلب نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، صرف ایک کپڑا سفید رنگ میں جلدی سے اڑتے ہوئے نظر آتا ہے کہ وہ لیونگ ایریا سے جہاں پہ ہم سب سو رہے ہیں اس کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اور میری امی اور میری بہن جب دیکھتی ہے تو کمرے میں کوئی کپڑا نہیں ہوتا، اور تھوڑی دیر بعد ہی میرے چھوٹے بھائی کی چیخنے کی آوازیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس وقت اتنی زور زور کی چیخیں مار رہا ہوتا ہے کہ ہم لائٹ کھول کے اس کو جگا بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ جاگ نہیں رہا ہوتا۔ خیر، ہم نے بڑی مشکلوں سے اس کو جگاتے ہیں، اس کی آنکھیں کھلتی ہے، اور لیکن اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر کچھ دن بعد مناج بھائی کیا ہوا، یہ واقعات چلتے رہے بھائی کے ساتھ۔ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اور ہمارے گارڈن میں سے کوے کے سر ملنے کا کیا مقصد تھا۔ بہرحال کچھ دن بعد کیا ہوتا ہے کہ میری امی کے جو نشانات ہیں جسم میں وہ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جاتے، اور اس بار اتنے سخت نشان آتے ہیں کہ اکثر اگر اس پہ پانی لگاتی تھی امی وضو کرتے وقت تو شدید قسم کی جلن محسوس ہوتی تھی۔ پھر مناج بھائی یہ جو ایک آخری واقعہ جس کے بعد یہ سب بند ہونا شروع ہوا، لیکن یہ جو آخری انسیڈنٹ پیش آیا تھا یہ میں نے اپنی پرسنلی میں نے خود ایکسپیرینس کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مسلسل 1 ہفتے سے میری امی کے ہاتھوں میں نشان پڑ رہے تھے۔ امی کو ہم پڑھائی کرتے تھے، دم والا پانی دیتے تھے، لیکن اس وقت نشان چلے جاتے تھے، لیکن رات کو دوبارہ آ جاتے تھے۔ اور میری سسٹر بھی اس وقت ہمارے گھر میں ہی رہ رہی تھی، ویکیشنز پر آئی ہوئی تھی۔ تو میری جو بھانجی تھی 2-2.5 سال کی، وہ اکثر چھت میں کھیلنے جایا کرتی تھی اپنی والدہ کے ساتھ، اور مغرب جب ہوتی تھی تو وہ نیچے آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک شام مناج بھائی کچھ ایسا ہوا کہ میری سسٹر اور میری بھانجی روزمرہ کی طرح چھت میں واکنگ کرنے اور کھیلنے گئے، اور مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ تو اس دن میری بہن اذان کے بعد نیچے آئی ہے، جبکہ عموماً وہ اذان سے پہلے آ جاتی تھی۔ بہرحال جیسے ہی اس وقت گھر میں صرف میں
اور میری والدہ موجود تھی. میرے والد صاحب اور میرے باقی بھائی گھر پہ موجود نہیں تھے. مغرب کا وقت تھا تو میرے والد اور میرے بڑے بھائی نماز پہ چلے گئے تھے اور میرا چھوٹا بھائی ٹیوشن چلا گیا تھا. تو اس وقت گھر پہ مغرب کے وقت صرف میں اور میری والدہ تھے. اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ میرے سامنے لیونگ ایریا میں صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی کہ مغرب کی نماز ہوگی تو وہ نماز ادا کرے گی. تو ان کی ہلکی سی آنکھ لگ گئی. تو میری سسٹر اور میری بھانجی جب مغرب کی اذان کے بعد چھت سے نیچے آتی ہے اور میں دروازہ کھولتا ہوں اور وہ انٹر ہوتی ہے لیونگ ایریا سے جاتے ہوئے اپنے روم میں انٹر ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ لیونگ ایریا اور میری سسٹر کے روم کے بیچ میں کھڑکی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ اٹھتی ہے صوفے میں سے جہاں پہ وہ سو رہی تھی اور وہ اس کھڑکی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور مجھے دیکھتی ہے، لیکن ان کی آنکھیں بند ہوتی ہے. تو میں بھی تھوڑا چونک جاتا ہوں کہ امی ایسے اشارہ کیوں کر رہی ہے اور ان کی آنکھیں بھی بند ہے، لیکن وہ مسلسل کھڑکی کی طرف جو کہ میری بہن کے کمرے کی کھڑکی ہے وہاں پہ اشارہ کر رہی ہے. پھر میں امی کے پاس جا کے ان کو تھوڑا ہلاتا ہوں تو وہ اٹھتی ہے اور مجھے دیکھتی ہے اور گھبرا جاتی ہے. تو میں بولتا ہوں کہ آپ تھوڑی نماز وغیرہ ادا کر لیں، مغرب کا وقت ہو گیا ہے. تو میری امی بولتی ہے ٹھیک ہے، میں نماز پڑھتی ہوں. وہ واش روم جاتی ہے وضو کے لیے اور میں اپنے موبائل پہ لگ جاتا ہوں. تو میں تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں کہ میری امی وضو کرنے جاتی ہے، لیکن بغیر وضو کے ہی کمرے سے واش روم سے باہر آتی ہے. اور جیسے کہ موبائل یوز کرتے وقت آنکھ کے کونے سے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ویسے میری بھی آنکھ کے کونے سے چیزیں نظر آ رہی تھی، لیکن میرا اٹینشن ساری میرے موبائل پہ تھی. تو میں دیکھتا ہوں آنکھ کے کونے سے کہ میری امی نے وضو نہیں کیا، بلکہ وہ فوراً ہی باتھ روم سے باہر آ گئی اور اس وقت ان کا دوپٹہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا. اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کچن کی طرف بڑھی ہے اور انہوں نے دراز میں سے سب سے بڑی چھری نکالی ہے اور وہ میری طرف آئی ہے. اور ہمارے جو لیونگ ایریا میں پردہ لگا ہوا ہے انہوں نے اس پردے سے وہ چھری صاف کی ہے. اور چھری صاف کرتے وقت جب میں نے ان کو دیکھا ہے تو آپ یقین کریں انہوں نے ایک عجیب سی اسمائل جو میں نے زندگی میں کبھی پہلے نہیں دیکھی، وہ اسمائل دی ہے چھری صاف کرتے ہوئے وقت پردے سے. اور آنکھیں ان کی فل کالی ہوئی بھی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، اور وہ عجیب سی اسمائل دے رہی تھی اور چھری کو صاف کر رہی تھی. تو مجھے لگا کہ شاید یہ چھری صاف اس لیے کر رہی ہے کہ شاید مجھے اٹیک کرے یا کوئی مسئلہ ہے. لیکن وہ میرے قریب آنے کے بعد چھری صاف کر کے میرے قریب آنے کے بجائے میری سسٹر کے کمرے میں داخل ہوتی ہے. اور جیسے میں دیکھتا ہوں کہ وہ سسٹر کے کمرے میں داخل ہوئی ہے، میں فوراً بھاگتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ میری سسٹر اپنی 2 سالہ 2.5 سالہ بچی کو بچا رہی ہوتی ہے اور امی مسلسل میری بھانجی پر اٹیک کر رہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ چھری سے ان کو بچی کو اٹیک کرے. جیسے میں یہ سب دیکھتا ہوں تو میں فوراً اپنی امی کو پیچھے سے جھپٹا مار کے پکڑتا ہوں، ان کے ہاتھ سے چھری چھڑواتا ہوں اور ان کو گھسیٹ کے باہر لاتا ہوں. آپ یقین کریں مناج بھائی، اس دن میں تقریباً اس وقت 17-16 سال کا جوان لڑکا تھا اور جم وغیرہ بھی جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت میری امی کا جو وزن تھا وہ پتہ نہیں تقریباً 10 گنا بڑھ چکا تھا کہ ان کو کمرے سے گھسیٹ کر باہر لانا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا. میں ان کو بہرحال کسی نہ کسی طرح کمرے سے باہر لاتا ہوں اور کمرے میں جیسا میں نے گھر میں بتایا آپ کو کوئی بھی موجود نہیں تھا. اس وقت مغرب ہو چکی تھی. میری سسٹر جیسے ہی دیکھتی ہے کہ میں امی کو باہر لے کر آ گیا ہوں وہ اپنا کمرہ لاک کر لیتی ہے اور اس کے بعد لیونگ ایریا میں صرف میں اور میری امی جن کو میں نے پکڑا ہوا ہے ہم 2 موجود ہوتے. اور اس وقت جو میری کیفیت تھی میں آج تک سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ پورے گھر میں اور میری والدہ اکیلے تھے. میری سسٹر کمرہ لاک کر چکی تھی ڈر کی وجہ سے اور میری والدہ مسلسل اپنی گردن گھما رہی تھی آگے پیچھے
اور ہنس ہنس کے مجھے بول رہی تھی کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ بہرحال میں نے زور زور سے میں آیت الکرسی پڑھتا رہا، جو بھی مجھے آتا تھا میں پڑھتا رہا، لیکن اپنی والدہ کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں نے ان کو پیچھے سے مسلسل پکڑا ہوا تھا، لیکن ان کی گردن آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ اتنی دیر میں بیل بجتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب اور بھائی نماز پڑھ کر آ گئے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں والدہ کو چھوڑوں دروازہ کھولوں تو والدہ دوبارہ بے قابو ہو جائے گی۔ تو جب ابو دیکھتے ہیں کہ کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تو وہ اپنی ہی چابی سے دروازہ کھول کر اندر آتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے امی کو جھپٹا مار کے پکڑا ہوا ہے اور امی مسلسل زور زور سے ہنس رہی ہے اور عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے۔ تو میں سب بتاتا ہوں، میری سسٹر بھی روم سے باہر آتی ہے، وہ پورا واقعہ ایکسپلین کرتی ہے کہ اس طرح سے چھری لے کے امی نے اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ تو اس وقت میرے سب سے بڑے بھائی ہم سب امی کو پکڑ کے میرے بڑے بھائی اذان دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اذان شروع کرتے ہیں تو امی زور زور سے چیخیں مارنا شروع کرتی ہے، اور پھر خود ہی خود امی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر اس رات جب یہ سب واقعات ہو رہے تھے، میرے ابو کافی پریشان ہو چکے تھے، میرا چھوٹا بھائی بھی چیخیں مارتا تھا رات میں، میری امی کے بھی نشان آتے تھے، اور آج وہ چھری ہاتھ میں لے چکی تھی۔ تو میرے ابو نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج پوری رات درود اور آیت الکرسی کا ورد کریں گے، اور جب تک نہیں رکے گے جب تک اللہ ان کی مدد نہیں کرتے۔ تو مناج بھائی، اس رات میرے ابو عشاء کے بعد بیٹھے تھے اور فجر تک وہ آیت الکرسی کی مسلسل تلاوت کرتے رہے، اور مجھے آج تک یاد ہے ہم سب کمرے میں سو رہے تھے، تو ہماری جو گیلری ہے جو کمرے کے بالکل برابر میں ہے وہاں پہ بالٹیاں اور وائپر وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مناج بھائی آپ یقین کریں کہ جب میرے ابو نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تھا اور تقریباً 4-5 گھنٹے سے وہ پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے تو ہماری کھڑکی جو کمرے کی ہے اور جو گیلری کے بیچ میں کھڑکی ہے وہ اتنے زور سے ہلتی ہے کہ اس کا جو شیشہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور جب ہم اندر جاتے ہیں گیلری کے تو وہاں پہ جو وائپر پڑے ہوئے تھے اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ وائپر لوہے کا تھا۔ تو اس رات ہمیں احساس ہوا کہ جو بھی چیز تھی یا جو بھی اللہ کی اور مخلوق تھی، جنات تھے، بری اثرات تھے، جو قبرستان سے میرے بھائی کے ساتھ آ گئے تھے یا کسی اور نے بھیجے تھے، تو وہ اس رات ہمارا پیچھا چھوڑ کے اور غصے کا مظاہرہ کر کے چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے میری امی پر بھی اور میرے چھوٹے بھائی پر بھی دوبارہ اس طرح کے اثرات کبھی نہیں ہوئے۔